اذان دے دیں. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. سورہ البقرہ آیات 45 سے 47. ان آیات سے تعلق رکھنے والی احادیث کا بیان بھی گزر چکا ہے اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے اقتباسات بھی اکثر میں پڑھ چکا ہوں. جو باقی ہیں چند اقتباسات آج انہی سے خطبہ شروع ہوگا. اس میں پہلا حصہ تو ایسا ہے جو پہلے بھی پڑھا جا چکا ہے، مگر
آخر پر جو مضمون بیان ہوا ہے وہ اس سے مختلف ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، بہت سے ایسے فقیر میں نے بچشم خود دیکھے ہیں، اور ایسا ہی بعض دوسرے لوگ بھی دیکھنے میں آئے، ایسا ہی بعض دوسرے لوگ بھی دیکھنے میں آئے ہیں کہ کسی دردناک شعر کو پڑھنے یا دردناک نظارہ دیکھنے یا دردناک قصے کے سننے سے اس جلدی سے ان کے آنسو گرنے شروع ہو جاتے ہیں، جیسا کہ بعض بادل اس قدر جلدی سے اپنے موٹے موٹے قطرے برساتے ہیں کہ باہر سونے والوں کو رات کے وقت فرصت نہیں دیتے کہ اپنا بستر بغیر تر ہوئے کے اندر لے جا سکیں۔ یہ جو تشریح فرمائی ہے بہت ہی دلچسپ ہے، اور راتوں کو باہر سونے والے، جیسے کہ ربوہ میں ہم باہر ہی سویا کرتے تھے گرمیوں میں، ان کو اس بات کا تجربہ ہے کہ بعض بارش اتنا زور سے، اتنا اچانک برستی ہے کہ ناممکن ہو جاتا ہے کہ اپنے بستر کے کپڑے سنبھالتے سنبھالتے وہ گیلے نہ ہو چکے ہوں، تو اندر اکثر بھیگے ہوئے بستری پہنچا کرتے تھے۔ تو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام ان چھوٹی چھوٹی باتوں کو بھی بڑے غور سے دیکھتے اور موقع اور محل پر اس یاد کو استعمال فرمایا کرتے تھے۔ چنانچہ اس موقع پر بھی اپنے فقیروں کی آنکھوں سے گرنے والے قطروں کی بہت ہی پیاری مثال دی ہے، یعنی ان کے قطرے تو پیارے نہیں ہیں جو گرتے ہیں، مگر مثال بہت عمدہ ہے۔ اور یہ عجیب بات ہے کہ واقعتاً بعض لوگ، جیسا کہ حضرت مسیح وسلم فرما رہے ہیں، آپ نے خود دیکھے ہیں کہ اچانک ان کی آنکھوں سے موٹے موٹے آنسو گرنے شروع ہو جاتے ہیں۔ کہاں سے آئے، کب پیدا ہوئے، کچھ سمجھ نہیں آتی۔ لیکن آگے جا کے فرماتے ہیں، میں اپنی ذاتی شہادت سے گواہی دیتا ہوں کہ اکثر ایسے شخص میں نے بڑے مکار بلکہ دنیا داروں سے آگے بڑھے ہوئے پائے ہیں، اور بعض کو میں نے ایسا خبیث طبع اور بددیانت اور ہر پہلو سے بدمعاش پایا ہے کہ مجھے ان کی گریہ و زاری کی عادت اور خشوع و خضوع کی خصلت دیکھ کر اس بات سے کراہت آتی ہے کہ کسی مجلس میں ایسی رقت اور سوز و گداز ظاہر کروں، یعنی سوز و گداز پیدا بھی ہو تو بمشکل ضبط کرتا ہوں، اور ضبط کرنے کی کوشش کرتا ہوں، کیونکہ ایسے بدبختوں کا نظارہ کیا ہوا ہے، اور ان کی یاد حائل ہو جاتی ہے اس بات میں کہ میں بے اختیار اپنے دل سے اٹھنے والے سوز و گداز کو اجازت دوں کہ وہ آنکھوں سے برسے۔ ہاں، کسی زمانے میں خصوصیت کے ساتھ یہ نیک بندوں کی علامت تھی، اب تو بدوں سے دنیا بھر گئی ہے۔ کسی زمانے میں نیک لوگ یہ کیا کرتے تھے اور ان پر کوئی اعتراض نہیں تھا، مگر اب تو اکثر یہ پیرایا مکاروں اور فریب دہ لوگوں کا ہو گیا ہے۔ سبز کپڑے، بال سر کے لمبے، ہاتھ میں تسبیح، آنکھوں سے دم بدم آنسو جاری۔ یہ نظارہ پاکستان کے فقیروں کو جس نے دیکھا ہو یا بنگلہ دیش کے فقیروں کو دیکھا ہو، وہ گواہی دے گا کہ بین ہی یہی کیفیت ہوتی ہے ان لوگوں کی۔ لبوں میں کچھ حرکت، گویا ہر وقت ذکر الہی زبان پر جاری ہے، اور ساتھ اس کے بدعت کی پابندی۔ یہ علامتیں اپنے فقر کی ظاہر کرتے ہیں، مگر دل مجزوم محبت الہی سے محروم۔ مجزوم وہ جسے کوڑ ہوا ہو، محبت الہی کی علامتیں ظاہر کرتے ہیں، مگر کوڑی دل سے محبت الہی کیسے اٹھ سکتی ہے؟ دل مجزوم، یا یوں پڑھیں گے، مگر دل مجزوم محبت الہی سے محروم، الا ماشاء اللہ، راست باز لوگ میری اس تحریر سے مستثنیٰ ہیں، جن کی ہر ایک بات بطور جوش اور حال کی پیدا ہوتی ہے۔
وہ لوگ جو دل کے طبی جوش سے بغیر کسی بناوٹ سے اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہیں، فرمایا وہ لوگ مستثنیٰ ہیں۔ جو بطور جوش اور حال کے ہوتی ہے، نہ بطور تکلف اور قال کے۔ تکلف کا مطلب تو یہ ہے کہ وہ دکھاوا ہے، بناوٹ ہے اور حقیقت سے کوئی تعلق نہیں، اور قال سے مراد ہوتی ہے کہنا، صرف کہنے کی باتیں ہیں، حقیقت کی باتیں نہیں ہیں۔ بہرحال یہ تو ثابت ہے کہ گریہ وزاری اور خشوع اور خضوع نیک بندوں کے لیے کوئی مخصوص علامت نہیں، یعنی ان باتوں کو دیکھنے کے بعد ایک بات تو قطعیت سے ثابت ہو جاتی ہے کہ محض خشوع و خضوع اور آنکھوں سے آنسو جاری ہونے کو نیک بندوں کی علامت کے قرار نہیں دیا جا سکتا۔ بلکہ یہ بھی انسان کے اندر ایک قوت ہے جو محال اور بے محال دونوں صورتوں میں حرکت کرتی ہے۔ بس یہ قوت طبیعہ جس کے نتیجے میں دل حرکت میں آتے ہیں اور آنکھیں آنسوں سے بھر جاتی ہیں، یہ دونوں صورتوں میں ہمیں جلوہ گر دکھائی دیتی ہے، بدوں کی صورتوں میں بھی اور نیکوں کی صورتوں میں، لیکن ان کی پہچان الگ الگ ہے، اور سب سے زیادہ وہ شخص خود جانتا ہے جس کے دل سے ذکر الہی کے وقت محبت جوش مارتی ہے اور آنکھوں سے برستی ہے، یا نہ بھی برسے تو زور اتنا مارتی ہے کہ گویا برس ہی جائے گی۔ تو اس پہلو سے اپنے دلوں کو ٹٹولتے رہنا چاہیے کہ کیا ہمارے دل واقعتاً ایسے ہی ہیں جن کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس طرح بیان فرمایا ہے کہ گویا اللہ کی رضا کی نگاہیں ہر وقت ان پر پڑتی ہوں۔ ایک اور اقتباس حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا میں نے ملفوظات جلد 5 صفحہ 59 سے لیا ہے، یعنی جدید ایڈیشن میں یہ صفحے درج ہیں۔ اب فرماتے ہیں ابتدائے اسلام میں جو کچھ ہوا وہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعاؤں کا نتیجہ تھا، جو کہ مکے کی گلیوں میں خدا تعالیٰ کے آگے رو رو کر آپ نے مانگی۔ اب گلیوں میں رو رو کر مانگی، ایک تو اس سے آپ کی دردناک کیفیت کا اظہار ہوتا ہے، ایسی دردناک کیفیت کہ اسے اللہ تعالیٰ اپنے پیارے بندے کے تعلق میں نظر انداز کر ہی نہیں سکتا تھا۔ دوسرے، گلیوں میں رونا تو بظاہر دکھاوے کی علامت ہوتی ہے، مگر کچھ لوگ دکھاوے بھی کرتے ہیں اور کچھ بے اختیار ہو کے روتے ہیں۔ بس آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ دوسری قسم کی مثال ہے کہ آپ بے اختیار ہو کر روتے تھے، اور اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ خدا تعالیٰ کے آگے رو رو کر جو دعائیں آپ نے مانگیں، جس قدر عظیم الشان فتوحات ہوئیں کہ تمام دنیا کے رنگ ڈھنگ کو بدل دیا، وہ سب آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعاؤں کا اثر تھا۔ ورنہ صحابہ کی قوت کا تو یہ حال تھا کہ جنگ بدر میں صحابہ رضوان اللہ علیہم کے پاس صرف 3 تلواریں تھیں، اور وہ بھی لکڑی کی بنی ہوئی۔ یہ کیفیت تھی ان کی کمزوری کی۔ تو جو کچھ بھی انقلاب برپا ہوا وہ صحابہ کی قوت سے نہیں، بلکہ حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعاؤں ہی سے ہوا۔ بس اس میں ایک سبق ہم سب کے لیے یہ ہے کہ جب بھی دل میں اسلام اور بنی نوع انسان کا درد اٹھے تو اس کے نتیجے میں جو دعائیں پیدا ہوتی ہیں وہ بہت طاقتور ہوتی ہیں، اور اگر درد نہ اٹھے یا بناوٹ سے اٹھے
تو کوئی دعا بھی نہیں بنتی، اس کے نتیجے میں کبھی دنیا میں انقلاب برپا نہیں ہوا کرتے۔ تو جب تک بنی نوع انسان کے لیے ایک گداختہ دل انسان پیدا نہ کرے، ایسا دل جس میں سچی ہمدردی ہو، کسی کا غم کسی دوسرے زمین کے کنارے پر ہو، وہ اس کے دل کو ستائے۔ اگر ایسا دل ہے تو ایسے دل سے اٹھنے والی دعائیں خواہ آنسو نہ بھی نکل رہے ہوں پھر بھی مقبول ہوتی ہیں۔ بس اس کیفیت کو مضبوطی سے پکڑ لیں، اس کو حرز جان بنا لیں، اس سے کبھی الگ نہ ہوں، کیونکہ ہم نے دنیا میں بڑے بڑے انقلابات پیدا کرنے کا ارادہ کر رکھا ہے، اور اعادہ غلطی سے کہا، مگر اصل میں اعادہ ہی کہنا چاہیے تھا، کیونکہ پہلے انقلابات تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں برپا ہو گئے، تو اب انہی انقلابات کے اعادہ کرنے کا ہم نے ارادہ کر رکھا ہے۔ ایک اور اقتباس آئینہ کمالات اسلام روحانی خزائن جلد 5 صفحہ 185 سے لیا گیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں اللہ جل شانہ سے وہ لوگ ڈرتے ہیں جو اس کی عظمت اور قدرت اور احسان اور حسن اور جمال پر علم کامل رکھتے ہیں۔ خشیت اور اسلام در حقیقت اپنے مفہوم کی روح سے ایک ہی چیز ہے، کیونکہ کمال خشیت کا مفہوم اسلام کے مفہوم کو مستلزم ہے۔ بس اس آیت کریمہ کے معنوں کا معال اور ماحصل یہی ہوا کہ اسلام کے حصول کا وسیلہ کاملہ یہی علم عظمت ذات و صفات باری ہے۔ اب یہ عبارت عام لوگوں کے لیے جو اردو اور دین کا گہرا علم نہ رکھتے ہوں ان کے لیے سمجھنا مشکل ہے، اس لیے یہ خطبہ تو تمام احمدیوں کے لیے ہوتا ہے، اس لیے میں اس کو ذرا تشریح سے سمجھانا چاہتا ہوں۔ اللہ جل شانہ، جب ہم کہتے ہیں اللہ جل شانہ تو مراد ہے وہ اللہ جس کی شان بہت بلند ہے۔ اللہ جل شانہ سے وہ لوگ ڈرتے ہیں جو اس کی عظمت اور قدرت، یعنی اللہ تعالیٰ کی عظمت جو ساری کائنات پر اور اس سے پرے وسیع ہے، اور قدرت یعنی جس کے اندر یہ طاقت ہے ہر وقت اور ہر لمحہ کہ وہ اپنی قدرت کے کاروبار دکھاتا رہے اور قدرت کی رونمائی اس طرح کرتا رہے کہ ہمیں نہ بھی علم ہو تو ہم سے بے نیاز وہ اپنے قدرت کے جلوے دکھا رہا ہو۔ تو جتنی کائنات میں وسعت ہے اس کی طرف عظمت نے اشارہ فرما دیا، یعنی عظیم کائنات ہے یا اس کی مخلوقات عظیم ہیں، اور ان سب میں اس کی قدرت کی جلوہ نمائی ہے، خواہ ہمیں اس جلوہ نمائی کا علم ہو یا نہ ہو۔ اور احسان اور حسن دو باتیں اس کائنات پر نظر ڈالنے سے یقینی طور پر علم میں آتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ جو بھی قدرت نمائی اس نے فرمائی ہے، جو بھی تخلیق کی ہے، اس میں احسان سے کام لیا ہے۔ احسان کسی غریب پر، کسی بے بس پر رحم کرنے کے نتیجے میں جو سلوک آپ اس سے کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی کیا ہم سب کے لیے وہ بطور احسان کے کیا ہے، نہ کہ کوئی ہمارا اس پر حق تھا۔ اور یہ احسان کائنات کے ذرے ذرے میں دکھائی دیتا ہے۔ اس مادے میں بھی دکھائی دیتا ہے جس مادے میں ہم سمجھتے ہیں کہ احساس کی طاقت نہیں ہے۔ وہ نہیں سمجھتا کہ میں کیسے اس احسان کا شکریہ ادا کروں، مگر قرآن کریم کے مطالعے سے ظاہر ہوتا ہے کہ
اس مادے میں بھی ایک احساس کا مادہ ضرور ہے. وہ ایسا مادہ ہے جس سے ہم سمجھ نہیں سکتے مگر اللہ تعالیٰ سمجھتا ہے. اور کوئی احسان بھی اس کا ایسا نہیں کہ جس پر ہو اس کو اس کا احساس نہ ہو. یہ بھی ایک عظیم قدرت نمائی ہے. تو حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشاد کے مطابق احسان اور حسن، احسان تو ہے اس مادے پر، اس شخص پر، اس ذات پر جس کو اس نے عظیم قدرت سے پیدا فرمایا، اور اس احسان کو دیکھنے کے لیے ہمیں اس میں ایک حسن بھی دکھائی دیتا ہے. بس وہ جو صرف دیکھ رہے ہیں، دوسروں کو دیکھ رہے ہیں، وہ غور کریں تو اللہ تعالیٰ کی ہر صنعت میں ایک حسن ہے، اور وہ حسن نظروں کو چندھا دینے والا حسن ہے. اور جمال بھی ہے، حسن اور جمال. حسن دراصل فطرت کے اندر جو گوندا ہوا گوندی ہوئی خصلتوں کی خوبصورتی ہے، زیادہ تر اس کو حسن کہتے ہیں. لیکن حسن ظاہر میں بھی، نقوش میں بھی دکھائی دیتا ہے، مگر اگر زیادہ احتیاط سے لفظ بولے جائیں تو جو ظاہری خوبصورتی رکھتا ہے اس کو جمال کہتے ہیں. جب آپ کسی شخص کی تعریف کریں کہ اس کے حسن و جمال سے ہم بہت متاثر ہیں، تو مراد یہ ہے کہ صرف ظاہری دکھائی دینے والے حسن سے نہیں، بلکہ اس کی فطرت کے حسن سے، اس کی عادات کے حسن سے، اس کی بول چال سے، اس کے ذہن اور اس کے دل کی قوتوں سے، ان سب کو پر لفظ حسن چھایا ہوا ہے. ان سب سے ہم متاثر ہیں. جب ہم یہ کہنا چاہیں تو کہیں گے اس کے حسن سے ہم متاثر ہیں. اور اس کے ساتھ جب جمال کا لفظ بولتے ہیں تو ظاہری حسن جو اس میں ہوتا ہے اس کے لیے جمال کا لفظ استعمال کر کے اسے حسن سے ذرا الگ کر دیتے ہیں کہ ظاہر میں بھی خوبصورت، باطن میں بھی خوبصورت، اس کا اندر باہر خوبصورت ہے، اس کا ظاہر بھی، اس کا چھپا ہوا بھی، سب خوبصورت ہے. تو فرمایا اور احسان اور حسن اور جمال پر علم کامل رکھتے ہیں. علم کامل کون رکھتے ہیں؟ جو ڈرتے ہیں. اور جو ڈرتے ہیں وہ تبھی ڈرتے ہیں کہ علم کامل رکھتے ہیں، ورنہ علم کامل نہ ہونے کے نتیجے میں خوف بھی کم ہوتا چلا جاتا ہے. جتنا علم ناقص ہو اتنا خوف کم ہوتا جاتا ہے. اب آپ دیکھ لیں، کسی چیز کے گند سے آپ پوری طرح واقف نہ ہوں، یہ پتہ ہو کہ یہ کھانے میں ذرا بدمزہ ہے، لیکن یہ علم نہ ہو کہ یہ بدمزہ زہر ہے جو آپ کو ہلاک بھی کر سکتا ہے، تو بعض دفعہ یوں ہی چکھنے کے لیے آپ منہ مار بھی دیتے ہیں. تو فرمایا اللہ تعالیٰ کے ساتھ خشیت کا تعلق، اس کے ساتھ خوف کا تعلق علم کو چاہتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کے پکڑ کے اتنے رستے ہیں، ایسے ایسے رستوں سے وہ آتا ہے اور گھیر لیتا ہے کہ انسان کا تصور بھی ان تک نہیں پہنچ سکتا. تو وہ خدا کے کامل بندے جن کو علم ہو کہ اللہ کی شان کیا ہے، جو اس کی قدر پہچانتے ہوں، اور اس کی قدر پہچاننے کے لیے قرآن کریم نے اتنا کثرت سے اس مضمون کو کھول کھول کر بیان فرما دیا ہے کہ کوئی بھی عذر اس کے لیے انسان کے پاس باقی نہیں رہا. تو فرماتے ہیں وہی اسلام اور حسن اور جمال پر علم کامل رکھتے ہیں. کامل کا لفظ جو فرمایا ہے یہ اس لیے فرمایا ہے کیونکہ ڈرنے والوں کا، ان ڈرنے والوں کا ذکر ہے جو کامل ڈرنے والے ہیں. جب ڈرنے والے کامل ہوں تو حسن و جمال کا علم بھی کامل ہونا چاہیے. اگر ڈرنے والے ناقص ہوں تو حسن و جمال کا علم بھی ناقص ہوگا. یہ لازم ملزوم ہے. خشیت اور اسلام در حقیقت اپنے مفہوم کی روح سے ایک ہی چیز ہے، کیونکہ کمال خشیت کا مفہوم اسلام کے مفہوم کو مستلزم ہے،
جو لازم ملزوم کا میں نے محاورہ بولا تھا، یہی وہ لفظ ہے مستلزم جو اس کو ظاہر فرما رہا ہے۔ اسلام بھی خشیت ہی کا دوسرا نام ہے، اسلام ہی علم کامل کا دوسرا نام ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسلام علم کامل کا دوسرا نام کیسے ہو گیا؟ یہ مفہوم غور کرنے اور سمجھنے کے لائق ہے۔ اسلام کا عام معنی تو یہی ہے کہ ہم نے تسلیم کر لیا، سر خم اس کے سامنے اپنا سر خم کر دیا۔ اور اسلام کا دوسرا معنی یہ ہے کہ کسی کو سلامتی کا پیغام دیا کہ ہماری طرف سے تمہیں سلامتی پہنچے گی۔ اور جہاں تک اللہ تعالیٰ کی رضا سے راضی ہو جانے کا تعلق ہے، اسلام کا یہ مفہوم بالکل ظاہر و باہر ہے۔ اور اللہ کو ہم سے سلامتی کیسے پہنچ سکتی ہے؟ وہ تو خود سلام ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری طرف سے اللہ کو ہمیشہ سلامتی کی خبر پہنچے گی۔ ہم اس کی خاطر جب دنیا کے لیے سلامتی کے ضامن ہو جائیں گے تو اللہ کے حضور اسلام اسی کی دوسری صورت ہے۔ اور دنیا کو خدا تعالیٰ کی طرف سے سلامتی کا پیغام پہنچا ہی نہیں سکتے جب تک کہ اس کے سلام ہونے پر غور نہ کریں۔ اور یہی معنی ہے جس کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام یہاں بیان فرمانا چاہتے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ اللہ چونکہ سلام ہے، اس لیے اس سلام کے حضور اپنی تسلیم کی گردن خم کرنے کا نام اسلام بھی ہے اور خشیت بھی۔ کہ اللہ کی سلامتی کا تصور جب آپ کرتے ہیں کن معنوں میں وہ سلام ہے، تو اس میں وہ تمام خوبیاں پیش نظر رکھنی پڑتی ہیں جن کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی کو کوئی ضرر نہ پہنچ سکے۔ اور جہاں جہاں ضرر پہنچ سکے گا وہاں ظاہر ہے کہ انسان کے لیے خوف کا مقام ہوگا۔ تو اللہ اگر کسی کو ضرر پہنچائے گا باوجود سلام ہونے کے، تو لازماً اس کے اندر کوئی کمزوری اور کوئی خرابی پائی جاتی ہے، جس کے نتیجے میں مجسم سلام ہونے کے باوجود وہ اسے کوئی ضرر پہنچاتا ہے۔ یہ اگرچہ باریک اور پیچیدہ مضمون دکھائی دیتا ہے مگر ہے بالکل درست۔ اور اسی طرح حضرت مسیح موعود علیہ السلام یہ ظاہر فرمانا چاہتے ہیں کہ جب تم اللہ کو سلام جانتے ہوئے اس کے سامنے سر تسلیم خم کرتے ہوئے پھر بھی دیکھتے ہو کہ اس کی طرف سے بعض چیزوں کو ضرر پہنچتا ہے، تو اتنا ہی زیادہ خوف کا مقام پیدا ہو جاتا ہے۔ یعنی سلام سمجھنے کے نتیجے میں بے خوفی آتی ہے، اور جہاں جہاں وہ سلام نہ پہنچ رہا ہو اس کے نتیجے میں ایک خوف پیدا ہونا چاہیے کہ خدا نہ کرے ہم بھی تو ایسے نہیں کہ جنہیں خدا اپنے سلام سے محروم کر دے۔ یہ مضمون جیسے کہ میں نے بیان کیا ہے اگرچہ پیچیدہ ہے مگر بالکل واضح، اور حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام جیسے عارف باللہ پر تو یہ ایک ہی مضمون کے دو نام ہیں۔ فرمایا کمال خشیت کا مفہوم اسلام کے مفہوم کو مستلزم ہے یا مستلزم ہے، بس اس آیت کریمہ کے معنوں کا معال اور محاصل یہی ہوا کہ اسلام کے حصول کا وسیلہ کاملہ یہی علم عظمت ذات و صفات باری ہے، آئینہ کمالات اسلام۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی یہ کتاب آئینہ کمالات اسلام بہت لوگوں نے پڑھی ہوگی، کبھی ایک دفعہ، کبھی دو، کبھی تین دفعہ، مگر یہ نمونہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے، اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام یا کمالات اسلام کی بات کرتے ہیں اس کے لیے آئینہ دکھاتے ہیں۔
تو ان کمالات کو سمجھنے کے لیے انسان کو کچھ نہ کچھ صاحب کمال بننے کی کوشش کرنی چاہیے. جتنا وہ صاحب کمال بننے میں کوتاہی کرے گا اتنا ہی اس آئینے میں کم جلوہ دیکھے گا. آئینہ تو گندہ نہیں ہے مگر نظر دھندلائی ہوئی ہے. بس بعض دفعہ تو آئینہ دیکھنے میں اس لیے شکل خراب نظر آتی ہے کہ آئینہ دھندلایا ہوا ہوتا ہے. مگر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے جو آئینہ دکھایا ہے کمالات اسلام کا، اس میں کوئی بھی کسی قسم کا عیب نہیں، کوئی دھندلاہٹ نہیں. مگر دیکھنے والے نظریں مختلف رکھتے ہیں. بعض لوگ بیچارے جو کسی آنکھ کی بیماری کے شکار ہوں، بعض دفعہ بالکل آئینہ قریب کر کر کے دیکھتے ہیں اور بمشکل ان کو دکھائی دیتا ہے کہ نقص کیا ہے یا جمال ہے تو کیا ہے. تو آپ کو بھی آئینہ کمالات اسلام کا مطالعہ کرتے وقت اسی طرح گہرائی سے اس کا مطالعہ کرنا چاہیے. ابھی آخری اقتباس جو میں نے اس مضمون میں چنا ہے وہ ملفوظات جلد اول جدید ایڈیشن سے لیا گیا ہے. آنسو کا ایک قطرہ بھی دوزخ کو حرام کر دیتا ہے. ابھی اس سے پہلے آپ نے ان موٹے موٹے قطروں کی باتیں سنی ہیں جو ہر وقت موسلادھار بارش کی طرح برس رہے ہوتے ہیں. اور ایک قطرہ وہ بھی ہے جو اکیلا بھی کافی ہے کہ اس قطرہ ٹپکانے والے پر جہنم حرام ہو جائے. اس بات کے لیے کافی ہے. وہ کیا قطرہ ہے، کیسی صورت میں وہ قطرہ گرتا ہے؟ آپ فرماتے ہیں ہاں اگر اللہ کی عظمت و جبروت اور اس کی خشیت کا غلبہ دل پر ہو. اور یہ ساری پہلی باتیں اسی تعلق میں بیان ہو چکی ہیں کہ غلبہ کیسے ہوتا ہے. اس کی خشیت کا غلبہ دل پر ہو اور اس میں ایک رقت اور گدازش پیدا ہو کر خدا کے لیے ایک قطرہ بھی آنکھ سے نکلے تو وہ یقیناً دوزخ کو حرام کر دیتا ہے. بس انسان اس سے دھوکہ نہ کھائے کہ میں بہت روتا ہوں. اس کا فائدہ بجوز اس کی اور کچھ نہیں کہ آنکھ دکھنے آ جائے گی اور یوں امراض چشم میں مبتلا ہو جائے گا. اب یہ دو باتیں بظاہر تضاد رکھتی ہیں. ایک جگہ فرمایا کہ ایک قطرہ بھی جہنم حرام کرنے کے لیے کافی ہے، اور ساتھ ہی فرمایا بس انسان اس سے دھوکہ نہ کھائے کہ میں بہت روتا ہوں. فرمایا جس قطرے کی میں بات کر رہا ہوں وہ محض آنکھوں سے گرنے والا آنسو کا قطرہ نہیں، اس کی کچھ اور صفات ہیں جو دل سے تعلق رکھتی ہیں. اور کیوں اٹھا دل سے، اس مضمون کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ورنہ آنسوں سے گرنے والے قطروں کی تو بہت باتیں ہو چکی ہیں. وہ آنسوں سے گرنے والے قطرے جہنم سے نجات دینے کے لیے کافی نہیں ہیں. حالانکہ ان میں سے بہت سے آنسو ایسے بھی ہو سکتے ہیں جو تکلف کے بغیر دل سے اٹھے ہوئے ہوں. ان آنسوؤں میں اور اس آنسو کے قطرے میں کیا فرق ہے؟ وہ فرق یہ ہے اس کی خشیت کا غلبہ دل پر ہو اور اس میں ایک رقت اور گدازش پیدا ہو کر خدا کے لیے ایک قطرہ بھی آنکھ سے نکلے. جب خشیت کا غلبہ دل میں ہو تو اس سے مراد دائمی غلبہ ہے. ایک ایسا وقت آ جائے کہ اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کی خشیت دل پر غالب آ چکی ہو، اور جب ایک دفعہ وہ خشیت غالب آ جائے تو پھر اس کی واپسی ممکن نہیں ہوا کرتی. اور ایسی زندگی انسان کو خود بتاتی ہے کہ اس میں بعض اوقات ایک قطرہ وہ تبدیلی پیدا کر دیتا ہے جو اس کے دل سے اٹھنے والی موسلادھار بارشیں نہ کر سکیں. تو اس قطرے کی تلاش رکھنی چاہیے جو ایسی خشیت کے نتیجے میں ہو جو آ کر ٹھہر جایا کرتی ہے، پھر دل کا یہ موسم بدلا نہیں کرتا.
کیونکہ اللہ کا خوف اس کی عظمت کو پہچاننے کے نتیجے میں دل میں طاری ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں میں تمہیں اگر ایسا نہیں کرو گے تو روتے روتے آنکھیں دکھا لو گے، اس سے زیادہ تو کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا۔ میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ خدا کے حضور اس کی خشیت سے متاثر ہو کر رونا دوزخ کو حرام کر دیتا ہے، لیکن یہ گریہ و بکا نصیب نہیں ہوتا جب تک کہ خدا کو خدا اور اس کے رسول کو رسول نہ سمجھے اور اس کی سچی کتاب پر اطلاع نہ ہو، نہ صرف اطلاع بلکہ ایمان۔ تو یہ جو باتیں ہیں ساری آخری فقرے کی وہ میں پہلے خطبات میں بیان کر چکا ہوں، اس لیے اس آیت کریمہ سے متعلق جو میں نے آپ کو نصیحتیں کرنی تھیں وہ اس آخری فقرے پر مکمل کرتا ہوں۔ اب ایک دوسری آیت کریمہ ہے جس کا حیا سے تعلق ہے۔ اس مضمون کو بھی تفصیل سے سمجھانے کی ضرورت ہے کہ حیا کیا ہوتی ہے، اور کبھی اللہ حیا کرتا ہے، اللہ بھی حیا کرتا ہے، اور کبھی اللہ حیا نہیں کرتا، کبھی رسول بھی حیا کرتا ہے اور کبھی رسول حیا نہیں کرتا۔ تو حیا کے کون سے مواقع ہیں اور حیا نہ کرنے کے کون سے مواقع ہیں؟ اس ضمن میں جو حیا والی آیت اس وقت میرے سامنے ہے وہ میں پڑھوں گا تو صحیح، مگر اس کی تفصیل سے تشریح کی ضرورت نہیں، کیونکہ اس آیت کریمہ سے متعلق میں نے اپنی کتاب ریشنیلٹی میں بہت تفصیل سے روشنی ڈالی ہے، اور ایک پورا لمبا چیپٹر، ایک باب اس پر وقف ہے۔ بس وہ لوگ جن کو انگریزی آتی ہے وہ وہاں سے اس کا مطالعہ کر لیں تو اس آیت کے معنی ہے کہ خدا کیوں نہیں شرماتا، جبکہ دوسرے مقامات پر اللہ تعالیٰ کے شرمانے کا بکثرت ذکر ملتا ہے۔ تو انسان کو بھی وہاں نہیں شرمانا چاہیے جہاں خدا کی شان ہے کہ نہیں شرمانا، اور جہاں شرمانے کا حق ہے وہاں ضرور شرمانا چاہیے۔ یہ شرمانے کا مضمون کہاں آپ پر لازم ہے اور کہاں لازم ہے کہ نہ شرمائیں، یہ آئندہ خطبات، ایک دو خطبات کا موضوع ہوگا۔ آیت کریمہ یہ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها فاما الذین آمنوا فیعلمون انہ الحق من ربہم واما الذین کفروا فیقولون ماذا اراد اللہ بہذا مثلا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا وما یضل بہ الا الفاسقین۔ سورہ البقرہ آیت 37۔ یقیناً اللہ نہیں شرماتا کہ ایک مچھر کی مثال بیان فرمائے، فما فوقہا، اور اس کی جو اس پر ہے۔ فوقہا کا ایک معنی تو اکثر آپ تراجم میں پڑھتے ہوں گے، یہ وہ معنی ہیں جو اس آیت کی گہرائی میں اترنے کے لیے سمجھنے ضروری ہیں، ورنہ اس پہ فوق پہ ہی رہیں گے اور اس کے اندر نہیں اتر سکیں گے۔ ما بعوضۃ فما فوقہا، مچھر کے اوپر کیا ہے؟ اس کا ترجمہ یہ کیا جاتا ہے کہ مچھر کے علاوہ اس سے کم تر مثال، حالانکہ فوقہا کا یہ مطلب نہیں ہے۔ میں نے مختلف اہل لغت جو بڑے بڑے ائمہ لغت ہیں ان کا مطالعہ کر کے دیکھا ہے، حضرت امام راغب اس مضمون پر خوب کھل کے روشنی ڈالتے ہیں کہ فوقہا کا معنی جو اس پر چڑھا ہوا ہے، اور زمین کی مثال، پہاڑوں کی مثالیں، ساری مثالیں دے کر واضح فرماتے ہیں
کہ فوقہا کا اصل مطلب یہ ہے کہ جو مچھر پر ہے. اور مچھر پر کیا ہوتا ہے؟ مچھر پر اس بیماری کے جراثیم چڑھے ہوئے ہوتے ہیں جو دنیا میں سب سے زیادہ مہلک بیماری ہے. دنیا میں جتنی اموات ہوتی ہیں براہ راست یا بالواسطہ اس بیماری سے تعلق رکھتی ہیں، یعنی ان کی بھاری اکثریت. نہ کبھی جنگوں سے ایسی تباہی آئی، نہ کسی وبا سے اتنی موتی ہوئی جتنا ملیریا کے نتیجے میں ہوتی ہے. ملیریا سے براہ راست مرنے والوں کی تعداد بھی کروڑہا تک پہنچ جاتی ہے، اور ملیریا جو اثرات پیچھے چھوڑ جاتا ہے اس سے بھی کروڑہا اموات ہوتی رہتی ہیں اور بیماریاں لگی رہتی ہیں. اب سندھ کے علاقے کے لوگ جانتے ہیں کہ ان کو پھیپھڑوں کی بیماریاں لگ جاتی ہیں، گنٹھیا ہو جاتا ہے، سل ہو جاتی ہے، اور یا نمونیا سے مر جاتے ہیں. یہ ساری خرابی دراصل مچھر نے کی ہوئی ہے. مچھر نے کاٹ کے ان کو ایسا بخار چڑھایا جس میں انسان چادر اوڑھ لیتا ہے، اور جب بخار ٹوٹتا ہے تو انسان چادر اتار دیتا ہے، اور اس قدر سردی ماحول میں ہوتی ہے کہ وہ اس فرق کی وجہ سے بڑا سخت بیمار ہو جاتا ہے. تو یہ تو بہرحال تفصیلی بحثیں ہیں، ان میں اب یہاں نہیں جانا چاہتا، مگر میں سمجھا رہا ہوں کہ جن علاقوں میں ملیریا ہے وہ جانتے ہیں کہ مچھر کی کیسی بڑی تباہی ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کے باوجود اللہ تعالیٰ اس سے شرماتا نہیں. جس کا مطلب یہ ہے کہ مچھر پیدا کرنے میں کچھ گہرے راز ہیں. ان بیماریوں کے نتیجے میں انسانی ارتقاء میں بہت مدد ملی ہے، اور انہی بیماریوں کے نتیجے میں جو مچھر نے پھیلائی ہیں، جانوروں میں بھی آغاز سے بہت زیادہ ارتقاء کی طرف قدم اٹھا ہے. اور انسان کے اندر جو مدافعاتی نظام ہے وہ سارا مچھر کی بیماری کے نتیجے میں مقابلے کی کوشش میں پیدا ہوا ہے. اب یہ مضمون ایسا ہے جو ایک علم کا جہان اپنے اندر رکھتا ہے، اور اسی طرف اصل میں اشارہ ہے. اللہ کا یہ مطلب نہیں کہ میں بیماریاں پیدا کرنے سے نہیں شرماتا. تم جس کو سمجھتے ہو کہ قابل شرم بات ہے، تم سوچتے نہیں کہ وہ قابل شرم بات نہیں، وہ قابل افتخار بات ہے. اگر یہ نہ ہوتا تو تم آج اتنی ترقی نہ کر سکتے. اور اس ترقی میں اس چھوٹے سے کیڑے نے دخل دیا ہے، اور اس چیز نے فما فوقہا، جس کو یہ اٹھائے پھرتا ہے. تو یہ بہت ہی گہرا اور دلچسپ مضمون ہے، اور یہاں سے حیا کرنا اور حیا نہ کرنا ہم پر واضح ہو جاتا ہے. اگر حیا کریں تو بظاہر لوگ سمجھیں کہ حیا کرنے میں ہماری سبکی ہے، لیکن اگر آخری صورت میں ہماری حیا کا مقصد اصلاح ہے، اور وہ اصلاح بنی نوع انسان کو فائدہ پہنچاتی ہے، تو اپنی حیا سے شرمانا نہیں چاہیے. اس آیت کا مفہوم پھر یہی بنے گا کہ اللہ اپنی حیا سے نہیں شرماتا، کیونکہ وہ حیا فائدہ مند ہے. اس حیا کے نتیجے میں تمہارے لامتناہی فوائد منسلک ہیں، اس سے وابستہ ہو چکے ہیں. لیکن ساتھ ہی فرمایا کہ وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے، وہ لوگ جنہوں نے انکار کر دیا، کہتے ہیں یا یہ کہیں گے ماذا اراد اللہ بہذا مسئلہ، کہ اللہ نے اس مسئلے سے کیا ارادہ کیا ہے. وہ کہتے ہیں کیسی فضول سی مثال ہے، مچھر سے نہیں شرماتا. یضل بہ کثیرا و یہدی بہ کثیرا، وہ اس مثال کے ذریعے بہتوں کو گمراہ بھی ٹھہرا دیتا ہے، یا گمراہ کر دیتا ہے، اور بہتوں کی ہدایت کا موجب بھی بنتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب ہے. کفار نہیں کہہ رہے،
کفار تو کہتے ہیں کہ ماذا اراد اللہ بہذا مثلا، خدا نے ایک کیسی فضول سی مثال دے دی ہے۔ اللہ فرماتا ہے مثال فضول نہیں، اسی مثال کے نتیجے میں بہت سے ایسے ہیں جو گمراہ ہو جائیں گے اور صرف نقصانات اٹھائیں گے، جیسے ملیریا بعضوں کو تو مار کے ہی چلا جاتا ہے، ان کو کوئی فائدہ نہیں دیتا، اور بعض ایسے ہیں جن کو فائدہ پہنچتا ہے۔ تو فرمایا اسی مثال پر غور کرنے کے نتیجے میں بہت سے لوگ ہیں جو اللہ کی عظمتوں کے مزید قائل ہوتے چلے جائیں گے، اور کثرت سے ایسے اللہ کے بندے ہیں جن کے لیے یہ مثال اس پہلو سے فائدہ مند ہوگی۔ اور یذل بہ کے متعلق جیسے کہ میں نے بیان کیا ہے، وہ لوگ مراد ہیں جو اس کے ظواہر پر غور کر کے اس ظاہر کو دیکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں نہایت فضول بے معنی مثال ہے، جس کے نتیجے میں وہ اور بھی زیادہ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ لیکن وما یضل بہ الا الفاسقین، اس سے اللہ تعالیٰ سوائے فاسقوں کے، سوائے بد کرداروں کے اور نافرمانوں کے کسی کو گمراہی میں نہیں بڑھاتا۔ تو یہ آیت کریمہ ہے جس کا مضمون اب احادیث نبویہ کے حوالے سے میں شروع کرتا ہوں۔ یہی کیفیت حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طرز عمل میں بھی دکھائی دیتی ہے، کہیں شرماتے ہیں کہیں نہیں شرماتے، کہیں اتنا شرماتے ہیں کہ دیکھنے والے کہتے ہیں کہ کنواری عورت سے بھی زیادہ شرم ہے، کہیں ایسی باتیں کہتے ہیں کہ جس سے عام لوگ شرما جائیں مگر قطعاً نہیں شرماتے۔ تو یہ مضمون کیا ہے؟ جب تک ہم سمجھیں گے نہیں، ہمیں علم نہیں ہو سکے گا کہ ہمیں کہاں شرمانا چاہیے اور کہاں نہیں شرمانا چاہیے۔ پہلی حدیث سنن ابن ماجہ کتاب الدعا باب رفع الیدین سے لی گئی ہے۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہارا رب بہت ہی باحیا اور کریم ہے۔ جب بندہ اس کے سامنے ہاتھ پھیلا کر دعا کرتا ہے تو اسے اس بات سے شرم آتی ہے کہ وہ ان ہاتھوں کو خالی لوٹا دے۔ اب حیا کا یہ مضمون بھی ہے اللہ کا، ورنہ اللہ تو انسانی صفات سے بہت بالا ہے۔ تو جس طرح بعض دفعہ کسی التجا کرنے والے کے ہاتھ کو دھتکارتے ہوئے، خالی لوٹاتے ہوئے انسان شرماتا ہے، بس کیفیت ایسی ہوتی ہیں کہ وہ واپس لوٹا ہی نہیں سکتا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے سلوک فرماتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ہر بندہ مراد نہیں بلکہ وہ بندے مراد ہیں جو حیادار ہوں خود بھی، اور یہ مضمون اس میں داخل ہے۔ اس کو سمجھے بغیر آپ اس مضمون کو سمجھ ہی نہیں سکتے۔ اگر آپ ہاتھ اٹھائیں اور ہر دفعہ ہاتھ اٹھانے پہ دعا قبول ہو جائے تو آپ نے اخباروں میں مولویوں کی تصویریں نہیں دیکھی، کس طرح ہاتھ اٹھا کے دکھاتے ہیں اور تصویریں کھنچواتے ہیں، اور ایک ذرہ بھی ان کی دعا قبول نہیں ہوتی، ساری دعائیں رد ہو جاتی ہیں۔ مجھے یاد ہے ایک دفعہ کسی نے مجھ سے بہت تکلیف کی حالت میں تھا کوئی شخص، اس نے مجھے کہا کہ میرے لیے دعا کریں کہ میں مر جاؤں۔ تو میں نے کہا تمہارے لیے یہ دعا ہو ہی نہیں سکتی، ناممکن ہے، کیونکہ مجھ سے اگر یہ توقع ہو کہ میں کسی احمدی کے لیے یہ دعا کروں کہ مر جاؤں تو جھوٹ ہے، یہ توقع تمہاری کبھی پوری نہیں ہوگی۔ اور مولوی جو بد دعائیں کریں گے تم پر، وہ تمہیں ماں کے دودھ سے زیادہ لگیں گی، تو ان کی دعائیں بھی تمہارے کام نہیں آ سکتی، وہ دعا بن کر لگیں گی تمہیں۔ یہ جو ہاتھ اٹھاتے ہیں اور آپ ان کے چہرے دیکھتے ہیں، جب بھی احمدیت کے خلاف بد دعا کرتے ہیں ان کی قبول نہیں ہوتی۔ اس لیے اس بات سے نہ ڈریں کہ اللہ تعالیٰ شرماتا ہے اٹھے ہوئے ہاتھوں سے کہ انہیں خالی لوٹا دے۔ جن کے دل خالی ہوں
حیا سے خالی ہوں، ان کے ہاتھ خدا ضرور لوٹاتا ہے، اسی طرح خالی ہاتھ لوٹا دیا کرتا ہے۔ تو اس مفہوم کو سمجھنا چاہیے، جن کے دلوں میں حیا ہو وہ دوسروں کے ہاتھ خالی لوٹانا نہیں چاہتے، تو اللہ ان کے ہاتھ کیسے لوٹا دے گا؟ بس اگرچہ یہ مضمون کھلے لفظوں میں ظاہر نہیں فرمایا گیا، مگر لازماً اس میں داخل ہے۔ اللہ ان کے خالی ہاتھ لوٹانے سے شرماتا ہے جو اس کے بندوں کے خالی ہاتھ لوٹانے سے شرماتے ہیں، اور جتنا وہ شرماتے ہیں اسی نسبت سے اللہ ان سے شرماتا ہے۔ دوسرا لفظ شرمانے کے علاوہ راوی نے یہ بیان کیا ہے احتیاطاً کہ شاید یہ کہو کہ نامراد ٹھہرا دے۔ تو شرماتا ہے کہ نامراد ٹھہرا دے یا شرماتا ہے کہ خالی ہاتھ لوٹا دے، ایک ہی چیز ہے۔ ایک اور حدیث قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت بیان کی ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کنواری عورت سے بھی زیادہ حیادار تھے۔ ایک کنواری جس طرح حیا کرتی ہے اس طرح آپ حیادار تھے۔ جب آپ کسی چیز کو ناپسند کرتے تو اس کا اثر ہم آپ کے چہرے مبارک سے محسوس کرتے، یعنی آپ کے چہرے کو دیکھ کر پتہ چل جاتا تھا کہ یہ بات آپ کو پسند نہیں آئی۔ بالعموم آپ اس کا اظہار زبان سے نہ فرماتے۔ یہ لفظ ترجمے کرنے والے نے اپنی طرف سے بڑھا دیے ہیں، صرف راوی نے یہ بیان کیا ہے کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کسی چیز کو ناپسند فرماتے تو ہم ہمیشہ چہرے سے اندازہ کیا کرتے تھے کہ ناپسند کیا ہوگا۔ یہ حدیث ایک طرف، اور دوسری طرف وہ احادیث جہاں کسی چیز کو ناپسند کیا تو اس قدر جوش سے اس کے خلاف تقریر فرمائی ہے کہ بعض صحابہ یہ دعا کرتے تھے کہ کاش اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو جائیں، اور اتنا زیادہ اپنے آپ کو تکلیف میں نہ ڈالیں کہ اس مکروہ بات کے خلاف کہتے چلے جا رہے ہیں۔ تو اب یہ دو باتیں سمجھنے کے لائق ہیں۔ اگر آپ نہیں سمجھیں گے تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کی طرف گویا تضاد منسوب کریں گے جو ناممکن ہے۔ نہ خدا کے قول میں تضاد ہے، نہ خدا کی تخلیق کے کامل یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں کسی قسم کا تضاد ہے۔ اب میں باقی احادیث کی روشنی میں اس مضمون کو آپ کے سامنے کھولتا ہوں۔ اب ایک طرف تو حیا کا یہ عالم کہ منہ سے بولتے ہی نہیں اور صرف چہرہ بتاتا ہے، دوسری طرف عورتیں اپنی ذاتی باتیں کر رہی ہیں جن کا ان کے حیض وغیرہ سے تعلق ہے، اور ایسی باتیں ہیں جو آپ کسی مجلس میں بیان کریں تو کچھ شرم محسوس کریں گے، مگر اللہ کا رسول نہ صرف یہ کہ شرماتا نہیں بلکہ ان خواتین کی تعریف فرما رہا ہے کہ انہوں نے کوئی پرواہ نہیں کی کہ دوسرے سن رہے ہیں، اور تعریف اس لیے کہ دوسرے نہ سنتے تو ان کی تعلیم و تربیت نہ ہوتی۔ تو ایسی باتیں جو بظاہر شرمانے والی ہیں، ان سے ایک عورت ہے جو شرما نہیں رہی اور کھل کر باتیں کرتی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کیسی عمدہ عورت ہے، اس نے ان باتوں کو کھول کر بیان کیا، کیونکہ اگر وہ تنہائی میں چھپ کر کرتی تو پھر یہ خطرہ تھا کہ باقی لوگوں کی تربیت اس معاملے میں نہ ہو سکتی۔ یہ حدیث یہ ہے، ایک لمبی حدیث سے ایک ٹکڑا لیا گیا ہے، ایک انصاری خاتون کے متعلق کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے
میاں بیوی کے تعلقات کے بعد نہانے کے متعلق سوالات کیے، اور جن عورتوں کو حیض آتا ہے ان کے حیض کے تعلق میں نہانے سے متعلق سوالات کیے۔ اس روایت کے آخر پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، وہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انصاری خواتین کی تعریف فرمائی کہ انصاری خواتین کتنی اچھی ہیں۔ فرمایا انصار کی عورتیں کتنی اچھی ہیں، انہیں حیا دین سیکھنے سے نہیں روکتی۔ تو اب حیا اچھی بھی ہے اور بری بھی ہے۔ حیا اگر دین سیکھنے کے بارے میں آئے تو یہ حیا نہیں، یہ بے حیائی ہے، اور دین سکھانے کے متعلق آئے تو یہ بھی حیا نہیں، بے حیائی ہے۔ تو یہ دونوں سبق اسی حدیث سے مل گئے کہ بعض موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کنواری سے بڑھ کر حیادار، اور بعض موقع پر جہاں اعلیٰ مقصد پیش نظر ہو بے حد کھل کر بات کرنے والے، جہاں عام آدمی اپنے مزاج کی کمزوری کی وجہ سے شرما جاتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں شرماتے۔ حضرت ترمذی ابو النکاح سے یہ حدیث لی گئی ہے، اور مسند احمد بن حنبل میں بھی یہی حدیث ہے۔ حضرت ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 باتیں انبیاء کی سنت میں سے ہیں۔ سنن المرسلین یعنی پیغمبروں کی سنت میں سے ہیں۔ یہاں انبیاء کا لفظ ترجمے میں غلط ہو گیا ہے، میں اسی لیے دوبارہ دیکھا ہے کیونکہ یہاں جس پیغام کے ساتھ آتے ہیں اس پیغام کا ذکر ہونے کے لحاظ سے مرسلین ہونا چاہیے تھا، اور لفظ مرسلین ہی ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ مرسلین کی سنت میں سے ہے التعطر والنکاح والسواک والحیا، خوشبو لگانا۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ خوشبو لگا کر پھرنا یہ اسلام کا حصہ ہے، کیونکہ اگر کسی کی بدن سے بدبو آتی ہے تو وہ لوگوں کو کچھ تکلیف ضرور پہنچاتا ہے۔ بعض دفعہ گندے پاؤں کے ساتھ، گندی جرابوں کے ساتھ بچے نماز پڑھتے ہیں یا بڑے بھی، جو پچھلے پڑھنے والے ہیں ان کی نمازیں تو بالکل تباہ ہو جاتی ہیں۔ وہ دعا کرتے ہیں کہ سجدہ جلدی ختم ہو، بجائے سے سجدے میں اور دعائیں کریں وہ سجدہ ختم کرنے کی دعا کرتے ہیں، تو یہ نقصان ہے۔ فرمایا مومن اور مسلمان کو یہ زیب نہیں دیتا کہ اس کے بدن سے بدبو آئے، اس کا برعکس زیب دیتا ہے، اس کے بدن سے خوشبو اٹھنی چاہیے۔ شادی کرنا مراد یہ ہے کہ جس طرح یہود کے بعد عیسائیوں نے رہبانیت اختیار کر لی تھی اور اس کو نیکی سمجھتے تھے، فرمایا یہ نیکی نہیں ہے، انبیاء کی سنت کے خلاف ہے، اور خاص طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہے۔ جو طبعی جذبات انسان کے اندر خدا نے پیدا فرمائے ہیں ان کے برمحل استعمال سے شرمانا نہیں چاہیے، اور یہ دونوں مضمون دراصل اس لحاظ سے حیا سے ہی تعلق رکھتے ہیں۔ اس بات سے شرماؤ کہ کسی کو تکلیف پہنچاؤ، اس بات سے شرماؤ کہ جہاں اللہ نے بعض چیزوں کی اجازت دی ہے جو ویسے تم دنیا سے چھپاتے پھرتے ہو، یعنی وہ تعلقات جہاں اجازت نہ ہو ان کو چھپانے کے لیے ہر ممکن کوشش کرتے ہو، مگر ان تعلقات کو چھپاؤ بھی، مگر علم ہو سب کو کہ وہ تعلقات ہیں۔ یہ ہے مضمون جس کے متعلق فرمایا کہ یہ مرسلین کی سنت میں سے ہے۔ مسواک کرنا یہ بھی دراصل اپنے منہ سے بدبو کو روکنے، اٹھنے والی بدبو کو روکنے کے لیے،
اور لوگوں کو اپنی بدبو سے بچانے کے لیے، دونوں طرح ہے۔ اور پھر چونکہ منہ سے اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو فرمایا کہ اس طرح ایسے منہ سے خدا کا ذکر نہ کرو جسے بدبو اٹھتی ہو۔ اور آخر پر فرمایا حیا بھی تمام پیغمبروں کی سنت تھی۔ اب اس مضمون کے جو باقی حصے ہیں وہ انشاءاللہ آئندہ خطبات میں بیان کروں گا، اب وقت ختم ہو گیا ہے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر